السلام علیکم۔ اگر آپ نے اس ویڈیو پہ کلک کیا ہے تو یقیناً اس بات کو میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے واقف ہوں گے، اور شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسا ہو جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کون تھی۔ تو میں اس ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گی کہ ان کا معاملہ کیا تھا، ہاں ایک سمری ضرور آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہوں گی تاکہ جن کو نہیں بھی معلوم تو ان کو یہ پتہ ہو کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کون ہے اور ہم ان کے حق کے لیے کیوں لڑ رہے ہیں۔ میں بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں اتنا ہی جانتی ہوں جتنا کہ آپ لوگوں نے گوگل کے تھرو، انٹرویوز کے تھرو ان کو پہچانا ہے۔ تو اس لیے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہیں۔ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ان کا کافی اسٹرانگ ہے، یعنی کہ تمام بہن بھائی ماں باپ جو تھے انہوں نے پڑھائی پہ زور دیا بچوں کے، نہ کہ فضول پیسہ خرچ کر کے بچوں کی اسپوائل کر کے ان کی تربیت کی ہو۔ نہیں، یہ وہ فیملی ہے جو اپنے بلبوتے پر ایجوکیشن کے زور پہ آگے بڑھے، دوسروں میں اور اپنے میں فرق کروایا اپنی تعلیم کے ذریعے۔ اور پھر کچھ گاڈ گفٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو انٹلیکچولی ہوتے ہیں، جو ذہانت میں دوسرے سے آگے ہوتے ہیں۔ یہی ایک تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو، جس کی بنا پر وہ تعلیم میں آگے بڑھ کے انہوں نے اسکالرشپ حاصل کری، اور بڑی نامور یونیورسٹی ہے جس میں ان کا داخلہ ہوا US کی MIT انسٹیٹیوٹ۔ وہاں پہ اسکالرشپ پہ انہوں نے تعلیم حاصل کری۔ اچھا، ان کی جو PhD تھی وہ بچوں کی نیورولوجی پر تھی، یعنی کہ بچوں کی نفسیات پر انہوں نے PhD کی تھی۔ چونکہ دین کی سمجھ بھی تھی اور فیملی میں بھی اسلام سے واقف تھے، تو دین اور دنیا کو جو کہتے ہیں ساتھ ساتھ چلایا۔ اور پھر آگے عمر کے حصے میں ہی جا کے ان کو یہ احساس ہوا کہ قرآن جیسی چیز حفظ کرنی چاہیے۔ جب میں دنیا کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں تو میں قرآن میں کیسے پیچھے رہوں۔ جب انہوں نے قرآن پڑھا اور اسے سمجھا تو ان کا دل کرا، انہوں نے محنت اور لگن کے ساتھ اس کو حفظ بھی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے شعور کے دروازے ایسے کھولے کہ انہوں نے آیتوں کا امتیاز کرنا شروع کر دیا۔ قرآن میں بہت سی ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جو سائنس کی کھلی عکاسی کرتی ہیں، تاکہ جس دور میں بھی انسان پیدا ہو اور وہ قرآن پڑھے اور اس کے نظروں سے وہ آیت گزرے تو وہ قرآن کو جھٹلا نہیں سکے، کیونکہ ہمارا قرآن سائنس کے بالکل پیرلل ہے۔ بہت سی باتیں ایمبیگیوس ہیں سائنس میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن غلط ہے۔ اگر وہ چیزیں پروو نہیں ہوئیں، وہ فیکٹ نہیں بنی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن غلط ہے۔ ہاں، سائنس جو ہے اپنی ڈسکوریز کی بنا پر یہ پروف کرتی ہے کہ قرآن حق اور سچ کتاب ہے، اور یہ کوئی عام انسان کی لکھی بھی نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے ہی یہ نازل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں قسم کھاتا ہے وہ اس جگہ کی جہاں ستارے ٹوٹتے ہیں۔ اب آج سے 1400-1500 سال پہلے یہ کوئی بات اندازہ نہیں لگا سکتا تھا محض کہ یہ کس جگہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن آج 2020 میں یہ بیان کرتے ہوئے دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ بلیک ہول کی بات ہو رہی ہے۔ اور شاید آگے آنے والے وقتوں میں ہم کوئی ایسی چیز ڈسکور کریں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم کھائی ہو۔ ہم یہ چیز ایز اے فیکٹ نہیں کہہ سکتے ابھی بھی، لیکن اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس دور میں بھی انسان پیدا ہوگا، اگر وہ سائنس پڑھے گا اور پھر قرآن پڑھتا ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ اس لیے قرآن کو ایک معجزہ بھی کہا ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ فار ایور کتاب ہے، ہر انسان کے لیے جو ہدایت پانا چاہتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا کہ دنیا گول نہیں بلکہ جیوسفیریکل ہے، یعنی کہ ایک انڈے کی شکل کی دنیا ہے ہماری، لیکن عام انڈا نہیں، کوئی شتر مرغ کا انڈا۔ تو بتائیں آج سے 1400 سال پہلے کوئی ایک شخص یہ بات گڑھ سکتا ہے جس کو ابھی یہ بھی نہیں پتا تھا کہ دنیا شروع کہاں سے ہو رہی ہے اور ختم کہاں، اس کے سمندر کتنے ہیں، کتنے بڑے ہیں، اس کے زمین کے اندر ہی خالی کتنی مخلوقات ہیں۔ اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ دنیا جیوسفیریکل ہے محض اتفاق نہیں بلکہ خدا کا کلام ہو سکتا ہے، اور نہ جانے کتنی ایسی آیت ہیں جو سائنس کو ہماری پروف کرتی ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کمال ہی یہ تھا، ان کا ہنر ہی یہ تھا، ان کا گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ یہ تھا کہ انہوں نے تمام سائنٹیفک آیاتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا تھا، اور کس سائنس کی فیلڈ سے بلانگ کرتی ہے اس کو وہاں پر لکھ دیا تھا۔ دیکھیے، ان کا موٹیو یہ تھا کہ بچوں کو ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین میں بھی ایکسل کریں۔ دیکھیں، بچوں کے اندر اڈاپٹیبلٹی سینسز بہت ہائی ہوتے ہیں، اس کا دماغ کیچ کر رہا ہوتے ہیں چیزیں گڈ اینڈ بیڈ بوتھ، جس سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ سیکھ کے پھر ایک نیا انسان تعمیر ہوتا ہے۔ وہ ایک گیلی مٹی کی طرح ہوتا ہے، چکنی مٹی کی طرح، اس کو جس طرح چاہے مولڈ کر دو۔ تو اس کو اس ایج میں یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ اس کو پازیٹیو ایجوکیشن دی جائے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اسی طرح کے کسی پروجیکٹ پر کام کر رہی تھیں۔ ان کے پروجیکٹ کی ڈیٹیلز تو نہیں معلوم، لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے ان کے انٹرویو سے جتنا میں نے سمجھا کہ وہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا، سافٹ ویئر تھا، اپلیکیشن تھی، یا کوئی کسی طرح کی ہارڈ کاپی میں اویلیبل ہوتا، لیکن وہ اس طرح تھا کہ بچے اس کو اسٹڈی کریں گے، سائنس کی فیلڈ ہوگی تو وہ سائنس کی فیلڈ سے جو بھی ان کی معلومات ہوگی، انفارمیشن لینا چاہتے ہوں گے وہ تو آئے گی، لیکن ساتھ ساتھ ہی اس پرٹیکولر سائنٹیفک فیلڈ کے بارے میں قرآن میں کیا کہا گیا ہے، قرآن کی آیت کیا کہتی ہے، تو بچے کو پتہ چلے گا کہ یہ سائنٹیفک ڈسکوریز آج ڈسکور ہوئی ہیں، لیکن میرے خالق نے تو ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ یعنی اب وہ بچہ دنیا کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دین کو بھی سیکھے گا، اس کو بھی آگے لے کے بڑھے گا۔
اب اگر ایسا پروجیکٹ اپروو ہو جاتا تو اس سے ہوتا کیا؟ اس سے ہوتا یہ کہ احمد غزنوی، محمد بن قاسم جیسے وارئرس پیدا ہوتے جو دین کو فتح کرواتے، پوری دنیا پہ غالب لے کر آتے. اور آبویسلی اگر اسلام غالب آئے گا تو تمام ویسٹرن کلچر سب پسے پشت رہ جائے گا، یعنی فحاشی پیچھے چلی جائے گی، پورن سے جتنا بھی پیسہ کما رہی ہے ہماری انڈسٹریز، یہ سب پیچھے چلے جاتی، عیاشی، کلبنگ، میوزک، فلم انڈسٹری سب بیٹھ جاتا. اور جتنی نیگیٹو چیزیں آپ لے کر آ سکتے ہیں نا دماغ میں، جس سے آج کل ہماری انڈسٹری چل رہی ہے، ہمارا انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، لوگ بلینز اینڈ ملینز کما رہے ہیں یہ ولاگنگ کر کے، یہ ڈراماز کر کے، یہ LGBTQ ایجنڈا کو پروموٹ کر کے. یعنی کہ جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں وہ صرف مسلمان کے مسلمان نہیں ہوتے، لیکن حقیقتاً عملاً مسلمان ہوتے. یعنی کہ وہ صرف دکھاوے کا نماز، روزہ، زکوٰۃ، عمرہ، حج نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ عمل سے بھی اپنے آپ کو گناہوں سے روک رہے ہوتے، بد نظری سے بچ رہے ہوتے، حرام ریلیشن شپ سے بچ رہے ہوتے. تو یہ سارا پروپیگنڈا ٹھپ ہو جاتا، اصل میں سب کی دکانیں بند ہو جاتی. تو ہوا کچھ یوں کہ جب وہ اپنے اس پروجیکٹ کو مین اتھارٹیز کو دکھانے کے لیے اسلام آباد کی طرف روانہ تھیں، وہیں سے بیچ میں ان کو کڈنیپ کیا، افغانستان لے گئے. اس کا بھی انہیں ان کے گھر والوں کو کچھ ٹائم بعد پتہ چلا کہ وہ افغانستان میں ہیں. ایک جرنلسٹ تھیں، انہوں نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا کہ ان کو رہا کیا جائے، ورنہ تو وہاں پر جتنے بھی قیدی تھے انہیں سے پتہ چلتا تھا کہ جو رہا ہوئے ان سے پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک عورت بھی قید ہے اور بڑا ظلم و تشدد ہوتا ہے اس کے اوپر. ورنہ وہاں پہ تو اتھارٹیز بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھیں کہ یہاں پر کوئی عورت قید ہے جو پاکستان سے بلانگ کرتی ہے. بلکہ قیدیوں سے پتہ چلا جو رہا ہوئے تھے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اردو میں بھی بات کرتی تھی، اور اس کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. بہرحال ڈاکٹر عافیہ کی بہن نے اس چیز میں کافی اس مسئلے پر شور مچایا، جماعت اسلامی کے کارکنوں نے. اور جہاں تک میری انفارمیشن کے مطابق عمران خان بھی ان چند شروعاتی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس مسئلے پر آواز اٹھائی. بہرحال جب پتہ لگتا ہے، یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی افغانستان میں ہیں، تو اسی دوران US فوجی آ کے ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں اور وہاں سے ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں US سے. اس دوران ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی اور سچویشن ایسی بن نہیں پائی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ایک بے ضرر سی عورت جس کو اتنا ڈرگ کیا گیا ہے کہ وہ نہ سوچ پا رہی ہے ڈھنگ سے، نہ چل پا رہی ہے، ایسے شخص کو کیسے کوئی قتل کر سکتا تھا؟ ان کو تو لا کے ایک جگہ پہ کھڑا کر دیا اور ملٹری فورسز کو اطلاع کر دی تھی کہ یہاں پہ یہ عورت موجود ہوگی اور اس کو ایٹ دا پوائنٹ شوٹ کر دینا ہے. وہاں پہ ایک بچے کے ساتھ تھی، انہوں نے اذان کی آواز سنی اور آواز سن کے وہ فوراً مسجد کی طرف دوڑی. مسجد میں انٹر بھی نہیں ہونے پائیں کہ وہ وہیں گر گئیں. اور وہاں جب فورسز نے دیکھا تو کہا کہ بھائی آپ کس کو قتل کرنے کا میسج پہنچایا تھا؟ یہ تو کھڑی بھی نہیں ہو رہی خاتون، یہ تو بڑی بے ضرر سی عورت ہے. بہرحال ایکسکیوز پھر یہ بنائی کہ ان صاحبہ نے US کے سولجر کو شوٹ کرنا چاہا، یعنی کہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ آرمڈ فورسز کا حصہ ہے جو انتہائی ٹرینڈ ہوتے ہیں، 6 feet ٹال ود آل مسلز اینڈ بلکی، لیکن وہ جس کے پاس ایک ہیوی گن ہے جو فنگر پرنٹ سے اوپن ہوتی ہے. اور اتنی بھاری کوئی گن ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اٹھا لی اور فنگر پرنٹ بھی ان کا کسی طرح کھل گیا اور وہ شوٹ کرنے لگی اس پر، اس آرم فورس کے بندے کو جس کی وہ گن تھی. سو دس ایکسکیوز ڈزنٹ میک سینس. اور اس ایکسکیوز کی بنیاد پہ انہوں نے US نے ان کو ایکسٹریملی جو انتہائی برے پرزنرس کا ایک پرٹیکولر ایریا ہے وہاں پہ ان کو کنفائن کیا ہوا ہے. جب وہاں USA میں یہ کیس عدالت تک پہنچتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انہی کے لوگ جنہوں نے ساری چیزوں کا جائزہ کیا، اس رائفل کا جائزہ کیا، تو پتہ چلتا ہے یہ تو کبھی ان لوڈ ہی نہیں ہوئی تھی، بلکہ صرف بلٹ نکالی گئی ہے. بلٹ شوٹ کرنے کے بعد بھی جو اس کے پیچھے ریزیڈیوز رہ جاتے ہیں وہ تک نہیں ملے. تو یہ تو ایک بنائی ہوئی کہانی ہے. اور اس کے باوجود بھی ان کو وہاں پہ ایکسٹریم ورسٹ جگہ پہ انہیں قید کیا ہوا ہے. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں ان پر کتنا زیادہ ظلم ہوتا ہوگا کہ جب ابھی 20 سال بعد پتہ نہیں کتنے جتن، کتنی زورہ زوری کے بعد یہ ملائی ہوئی ہے ان کی بہن اور سینیٹر مشتاق کے ساتھ کہ وہ بدحال ہو رہی ہیں. جب بھی وہ کسی انٹرویو میں اپنی بہن کے ساتھ ریسنٹ ملاقات کا ذکر کرتی ہیں، وہ بے حال ہو جاتی ہیں، روتے روتے اپنی منظر کشی ان کے ذہن میں دہراتے وہ بتا بھی نہیں پاتی. اور کیا حال ہوتا ہوگا ان کا وہاں پہ جو 20 سال سے وہاں اتنی ورس سچویشن میں ہیں کہ ان کے آگے کے دانت غائب ہیں، سر پہ چوٹ ہے اور ایک کان ان کا سنائی دینے میں ان کو مسئلہ ہوتا ہے. کپڑا تک حجاب ان کا کوئی پراپر انہیں دیا ہوا نہیں ہو تو کسی کپڑے کو لپیٹی نہیں تھی اپنے سر پہ. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کتنی زیادہ اس بات کی پکڑ ہوگی، کتنی پوچھ ہوگی کہ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اتنی ورس سچویشن سے گزر کے انہوں نے اپنے سر سے حجاب نہیں اتارا. تو ہمارے پاس کیا ایکسکیوز ہے؟ ہمیں تو کووڈ نے منہ پہ ماسک رکھنے پر مجبور کر دیا، لیکن انہیں اللہ کے ڈر نے، اللہ کے خوف نے وہاں ایسی بے نام اور بے یار و مددگار جگہ پہ جہاں پہ کوئی ان کو ایک گلانس بھی نہیں دیتا، کوئی شوقین بھی نہیں ہوگا ان پہ ایک نظر ڈالنے کا بھی، وہاں پہ وہ حجاب کر رہی ہیں ایک ایسے کپڑے سے جو پتہ نہیں کہاں سے ملا، کیا تھا، لیکن وہ سر پہ لپیٹے ہوئے ہوئی ہیں. تو ہمارے پاس کیا وجہ ہے؟ ہم کیوں اسلام سے اتنا دور ہیں؟ ہمارے اندر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا جذبہ کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم ان جیسا نہیں بن سکتے تو کم سے کم ان کے لیے اسٹیپ تو لے سکتے ہیں.
ان کا یہ خواب جس نے مجھے سن کر بڑا لرزا دیا تھا کہ انہوں نے یہ خواب اپنی امی کو سنایا کہ میں اپنے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہوں اور میں روتی ہوں. مجھے دیکھ کر، میری بدحالی کو دیکھ کر، میری حالت کو دیکھ کر وہ بھی رنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو گر پڑتے ہیں. میں یہ سوچتی ہوں کہ میں نے اپنا شکوہ کیوں کیا ان کے سامنے. میں نے یہ کیوں کہا کہ میں یہاں کب تک کیا جاؤں گی، میں کب تک اس حال میں رہوں گی. کاش میں یہ نہ بولتی کہ میرے نبی اس طرح رنجیدہ ہونا ہوتے مجھے دیکھ کے. تو یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ اے عافیہ، تو کامیاب ہے، اب تیرا امتحان نہیں، تیری قوم کا امتحان ہے. بتائیں، یہ ہم سب کے لیے میسیج ہے، جو میں بات کر رہی ہوں میرے لیے، اور جو یہ بات سن رہے ہیں، جس تک یہ خواب پہنچ رہا ہے ان کا، یہ سب ہم سب سے سوال ہوگا اس کے بارے میں کہ ڈاکٹر عافیہ ایک معصوم قوم کی بچی کافروں کی قید میں تھی، لیکن تمہارے لیے اہم کیا تھا؟ سچ پوچھیں اپنے دل سے کہ ہمارے لیے اہم کیا ہے. ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ ہم بہت سارا پیسہ کما لیں، ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، ہمارے 4-5 پلاٹ ہو جائیں، ہمارے پاس اچھی بڑی گاڑی ہو، ہمارے بچوں کی دھوم دھام سے شادی ہو، بہت ایکسٹراویگینٹ لگژری شادی ہو، پیسہ پھینکیں، ہم ہر طرح کا ایونٹ کریں، برانڈڈ کپڑے خریدیں، ایک جولری گولڈ سے لے کے پلیٹینم ہمارے پاس ہو. ہم دنیا کو جنت بنانے کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارا اصل جو زندگی ختم ہونے کے بعد جو اصل زندگی شروع ہونی ہے اس کو ہم بلا بیٹھے. وہ جنت اصل جنت ہے، اور وہ جنت اتنے آرام سے نہیں ملنی جو ہم سوچ کے بیٹھے ہیں. وہ جنت تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی جیسے لوگوں کو ملنی ہے، جو سروائیو کر رہے ہیں، جو صبر و شکر سے بیٹھے ہوئے ہیں، جو مشکل وقت میں انسان کو یاد کرنے کے بجائے اللہ کو پکار رہے ہیں. میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، آج اس ویڈیو کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ جس بھی پلیٹ فارم پر ہیں، جس طرح بھی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی موومنٹ کو ریز کریں، ان کے بارے میں، ان کے حق کے لیے آواز اٹھائیں. دیکھیں، میرا پلیٹ فارم خود کو اتنا بڑا نہیں ہے، میں چھوٹا موٹا ویڈیوز روز کی ڈالتی ہوں. میرے کتنے ہوں گے 4500 سم فالوورس، اور یہ میں کوئی پیسے کے لیے نہیں کر رہی. آپ یقین جانیں میرا تو چینل بھی مانیٹائز نہیں ہے، لیکن سکون کے ساتھ یہ سوچیں ذرا کہ اگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جگہ میری بیٹی یا میری بہن یا میرا کوئی عزیز و اقراب ہو تو ہمارے اوپر کیا قیامت گزرے گی. کیا ہم چین سے کھانا کھا سکیں گے؟ کیا ہم چین سے باہر آؤٹنگ کر سکیں گے؟ کیا ہم وہی خوشیاں منا سکیں گے؟ ارے ان کے گھر والے تو یہ دعا کرتے ہوں گے کہ کاش وہ مر گئی ہوتی، کم از کم اطمینان تو ہوتا کہ اس دنیا میں نہیں ہے. لیکن ہر وقت اس خیال کا دماغ سے گزرنا کہ وہ کس اذیت میں ہوگی، کیا اس کے اوپر تشدد ہو رہا ہوگا، کس تکلیف میں ہوگی، یہ زیادہ بڑی مشکل ہے، یہ زیادہ اذیت، زیادہ تکلیف دہ بات ہے. آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں یا کسی بھی ایسے بندے کی ویڈیوز اپنے انسٹاگرام، اپنے فیس بک، اپنے یوٹیوب چینل پر شیئر کریں تاکہ ان کی اس موومنٹ پر کام کیا جائے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں جو بہت ہی افسوسناک ہے، ہم نے آفیشیلی کبھی پاکستان میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس کے بارے میں USA کو لیٹر تک نہیں لکھا. آفیشیلی کوئی لیٹر ان کو ریسیو نہیں ہوا. جس جرنلسٹ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس پر کام کیا تھا وہ خود کہتی ہے کہ ان کا کام تو چٹکیوں کا ہے، چٹکیوں میں ان کو رہا کر دیں گے، کیونکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ان کی USA کے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتی، کوئی ان پر کیس بنتا ہی نہیں ہے. لیکن ہم کچھ کام تو کریں. اگر ہم چھوٹے پیمانے پر آواز نہیں اٹھائیں گے تو بڑے لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ جب تک پاکستان کا تو کام یہ ہے، جب تک یہاں کے لوگوں کو جھنجھوڑا نہ جائے، طبیعت سے صاف نہیں کیا جائے، تب تک یہاں پر کوئی کام نہیں ہوتا. اپنے گلی محلوں کی سڑکوں کے حوالے سے لے لیں، کبھی کوئی سڑک ہماری ایسی صاف ہوئی ہے جب تک ہم نے اپنے کچرے والوں کو یا کسی ایسے شخص کو لتاڑا نہ ہو کہ ہاں بھائی کام تو ٹھیک کر لے، تب تک اس نے کام ٹھیک کیا نہیں کیا. تو ہم نے اس موومنٹ کو بھی اسی طرح آگے تک پہنچانا ہے کہ آپ اپنے زور پر جتنا آپ کر سکتے ہیں اپنے پلیٹ فارمز پر اس موومنٹ کو آگے بڑھائیں. وی وانٹ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بیک. جزاک اللہ خیر.